السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آواز گفتگو سے کم رحم رحمین کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب ہوگا کہ حضور آقائے نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیبۃ وسنت سے ان کے بارگاہ میں قصبہ میں درود و سلام بر نبی شیخ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاد من جود والکرم وآلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جینا بیان جن اخبار والآفات والتقوى وتدلنا بحاج الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا به درجة الدرجات وتبلغنا بالغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے پڑھے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعاما علی سیدنا محمد الذی تنحل لك وتنفرج لك وتقضى الحوائج وتنفرج رسول الحوادث ويسأل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله یا اللہ یا اللہ۔ حضرت سیدنا حود نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے جس میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب قوم کے لوگوں نے حود علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑی ہے تو آپ نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ بے شک میں نے اللہ کو اپنا گواہ بنایا ہے اور میں جو ہے تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، لہٰذا تم اور تمہارے تمام جھوٹے باطل معبود جو تمہارے خدا ہے تم سب مل کر کے مجھے اگر نقصان بھی پہنچانا چاہو تو نقصان پہنچاؤ۔ میں تمہیں جو ہے تو چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے خلاف جتنی چاہے سازشیں کر لو، جتنا چاہے میرے خلاف مکر کر لو، مجھے موقع بھی نہ دو اور ہر اعتبار سے اپنی کام اپنا تدبیر کر لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا بال بھی باقا نہ کر سکو۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ آپ نے اس کے جواب میں بتایا کہ اس لیے کہ بے شک میں نے ازل سے ہی ہمیشہ سے ہی اپنے رب پر بھروسہ کیا، میں نے اللہ عز و جل پر ہی توکل کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا جو کہ ہر گھڑی میرا پالنے والا ہے نا۔ تو چونکہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے تو چونکہ رب تبارک و تعالیٰ چونکہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور زمین پر کوئی ایسی شے نہیں کہ جو اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، زمین کو روندنے والا ہر کوئی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اور اللہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت کا بیان ہے کہ بتایا گیا کہ اللہ ایسی بڑی سلطنت اور کبریائی رکھتا ہے کہ ہر وقت ہر قوت اور طاقت اور قدرت اسی کی ہے، اس کا غیر کتنی ہی بڑی قدرت اور عظمت کا دم مارے اس کے سامنے لا شے ہے اور اس کی قدرت و عظمت کے سامنے ہوا پر حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ تمام کائنات و موجودات اسی کے پیدا کردہ ہے اور اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے، اس میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ تو چونکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے تو کہا کہ وہی میری مصیبتیں دور کرتا ہے، وہی میری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہی مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی مجھے روزی دیتا ہے، میری ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ تو چونکہ میرے اپنے رب پر بھروسہ کیا، وہ سب سے بڑھ کر نگہبان، سب سے بڑھ کر حفیظ ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، لہٰذا تم میری ہلاکت کے لیے ہزار کوششیں کر لو لیکن وہ تمہارا مکر نہیں چلنے دے گا، اس لیے کہ وہ ہے کہ جو ہر ایک سے میری حفاظت فرماتا ہے، وہ تو کیڑے مکوڑوں سے تک میری حفاظت فرماتا ہے، درندے جانوروں سے تک میری حفاظت فرماتا ہے، تو انسانوں سے بچانا اس کے لیے تو بہت آسان ہے۔ تو چونکہ رب کہنا ہی یہاں بہت سی باتیں آ گئی، حکمتیں دیکھیں یہاں پر آپ نے کہا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہاں آپ نے رب کا لفظ استعمال کیا
اور کہا کہ چونکہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو پالن ہار، جو حقیقی طور پر حقیقی معنی میں بندوں کو کی پرورش کرتا ہو، اسی نے ان کو پیدا کیا اور وہی ان کو رزق دیتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں مشکلوں کو دور کرتا ہے، اور پھر وہی انہیں موت دے گا۔ تو چونکہ رب وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختیار ذاتی ہے، جس کا اختیار ذاتی ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، اور ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہو، اور حقیقی طور پر وہی پالنے والا ہو۔ اور یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہر چیز پر اپنا ذاتی اختیار رکھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کا ذاتی اختیار ہوگا وہ اس کا مالک بھی ہوگا، جس کا ذاتی اختیار ہوگا وہ اس کا مالک بھی ہوگا۔ میں اگر دنیاوی طور پر اگر اس کی ایک مثال دوں تو اس طریقے سے بنے گی کہ آپ جس گھر میں رہتے، آپ نے اپنی محنت سے اپنا گھر بنایا، آپ اس گھر میں رہتے تو وہ گھر آپ کا اپنا ہے، آپ کہیں گے یہ گھر میرا ہے، میں نے اس گھر کو بنایا ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو آپ نے اس گھر کو بنایا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے آپ نے ایک خوبصورت سا گھر بنایا، آپ اس گھر کے بنانے والے بھی ہیں، تو لہٰذا اس گھر پر پورا اختیار آپ کو ہے۔ آپ جب چاہے اس پراپرٹی کو بیچ دیں، آپ جب چاہے اس کے اندر رہے، آپ چاہے تو اس کو بھاڑے سے دے دیجئے، آپ چاہے اس کو گروی رکھ دیجئے، آپ کو اختیار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر مکمل آپ کے قبضہ و اختیار میں ہے اور آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ تو جس نے جس چیز کو بنایا ہے یا جس چیز پر وہ ذاتی اختیار رکھتا ہے اس کا وہ مالک بھی ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ ہی ذاتی اختیار رکھتا ہے اور اللہ ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ تو لہٰذا چونکہ جب رب مان لیا ہے نا تو ہر چیز اس کے اندر آ گئی، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور جو مالک ہوتا ہے نا اس کو اپنی چیز سے پیار ہوتا ہے۔ ہماری جو چیز ہماری ہوتی ہے ہم اسے پیار کرتے، ہمارا گھر ہے نا، یا ہماری گاڑی، ہمارا پلاٹ، ہماری جائیداد، ہمارا مال، ہمارا روپیہ پیسہ، ہماری اولاد، تو ہر انسان کو اپنی چیز سے پیار ہوتا ہے۔ جس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے اس چیز سے اسے پیار ہوتا ہے، جس کو پیار ہوتا ہے وہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت ہم کریں گے، اپنی مسجدوں کی حفاظت ہم کریں گے، اپنی درگاہوں کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو ہماری ہے اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اس سے پیار بھی ہم کو ہے۔ آج کل اب جو ہے تو یہ ظالموں کا زور آ گیا، ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے ان پر قابو پا لیں، لیکن یاد رکھنا خدا کی قدرت جب رب تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے تب تک کہ جو ہے تو ان کو آزادی ہے، لیکن جب وہ اپنی رسی کھینچے گا تو پھر ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچنے والا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کو اپنی چیز سے پیار ہوتا ہے۔ تو حود علیہ السلام نے کہا کہ میرا پیدا کرنے والا رب ہے، وہی میرا مالک بھی ہے، اور جب وہ میرا مالک ہے تو مجھ سے پیار بھی کرتا ہے۔ اپنی چیز کو وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اتنی آسانی سے تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، اتنی آسانی سے میرے خلاف کوئی سازش کر لو گے، میرا رب کچھ نہ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ہمارے گھر کی طرف آگ اٹھائے، کوئی ہماری اولاد کو مارے تو ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں۔ تو رب تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اگر کوئی اس کے خلاف آ جائے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنی چیز کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے۔ تو چونکہ کہا کہ میرا رب، تو اب چونکہ رب کہا ہے تو رب وہ ہوتا ہے کہ جو سب کا پالن ہار۔ تو آپ نے کہا وہ رب بھی ہوں تو وہ تمہارا بھی رب ہے، ایسا نہیں کہ صرف میرا ہی رب ہے، میرا تو رب ہے ہی، میں اس کو مانتا بھی ہوں، لیکن رب تو وہ تمہارا بھی ہے لیکن تم مانتے نہیں، تم شرک کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہو، کسی اور کی بندگی کرتے ہو، جبکہ تمہیں پیدا اس نے کیا ہے، روزی وہ دیتا ہے، پالتا وہ ہے، مصیبتیں دور وہ کرتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن تم اس کے غیر، اس کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو۔ تو رب تو وہ میرا بھی ہے، رب وہ تمہارا بھی ہے، پال مجھے بھی رہا ہے، پال تمہیں بھی رہا ہے، پرورش میری بھی کر رہا ہے، پرورش تمہاری بھی کر رہا ہے، تو رب وہ ہوتا ہے۔ انسانوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے نا، انسان دیکھے انسان ہی ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو گود لے لے ہے نا، یا کسی یتیم کو پال لے تو ایک نہ ایک دن تو کہہ کر کے دکھاتا ہے،
ارے میں نے اتنے احسان کیا، میں نے یہ کیا۔ لوگ اپنے بھائیوں پر، سگے بھائیوں پر یا اپنے رشتے داروں پر اگر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو احسان جتا دیتے ہیں، لیکن رب احسان نہیں جتاتا۔ رب ہے، وہ احسان نہیں جتاتا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسا رحیم اور ایسا کریم ہے کہ تمہارے شرک کرنے کے باوجود بھی وہ تم کو پال رہا ہے، اور پھر بھی تمہیں روزی دے رہا ہے، پھر بھی تمہیں کھلا پلا جلا رہا ہے۔ تو میرا رب ایسا رحیم اور مہربان ہے کہ تم شرک کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اس کی حکم عدولی کرتے ہو، اس کی زمین پر رہتے ہو، اس کا رزق کھاتے ہو، اور اس کے دشمنوں کی بولی بولتے ہو، اس کے دشمنوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اس کے دشمنوں کے آگے اپنا سر چکاتے ہو، لیکن پھر بھی میرا رب اتنا مہربان ہے کہ پھر بھی تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں سدھرنے کے موقع دے رہا ہے۔ تو رب وہ ہوتا ہے، تو رب کی شان ایسی ہے۔ تو یہاں پر لفظ رب کو لایا تاکہ پتہ چلے کہ وہ سب کا پالن ہار ہے، سب کی پرورش کرتا ہے، چاہے پھر وہ مومن ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مرتد ہو، کوئی ہو۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ نجدی اس نے تجھے مہلت دی کہ اس عالم میں کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ۔ یہ رب کا کرم ہے۔ تو چونکہ کہا کہ وہ تو ایسا زبردست طاقت، قدرت اور قوت والا ہے کہ ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں۔ ما من دابۃ، زمین کو روندنے والا، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیار میں نہ، اس کے قبضہ قدرت میں نہ۔ آپ دیکھیے اس زمین کا اگر آپ معائنہ کریں تو انسانوں کے علاوہ یہاں اور بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ ہم وہ مخلوقات جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ انہی کا جائزہ لیں۔ آپ کبھی جنگل کی مخلوقات کا جائزہ لیں، جنگلی جانور، وہاں کتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہاتھی کو دیکھیں کتنا وزنی اور کتنا وزن بڑا جانور ہوتا ہے۔ آپ شیر کو دیکھیں کتنا بہادر اور طاقتور ہوتا ہے۔ آپ دیگر جانوروں کو دیکھیں، سمندری مخلوقات میں آپ مچھلیوں کو دیکھ لیں، ویل مچھلی کو دیکھ لیں، شارک مچھلی کو دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ آپ ہوائی جو ہے تو جانور پرندوں کو بھی دیکھ لیجیے، ان میں بھی کئی پرندے ایسے اڑنے والے ہیں۔ بہرحال تو غرض کی جتنی مخلوقات ہے، ما من دابۃ، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، اس کو روندنے والے، کتنے ہی بڑے طاقتور کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب میرے رب کے قبضہ اختیار میں۔ تو چونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ آخذ بناصیتها کہ اس کی پیشانی سے اس کو پکڑ کر کے نہ رکھا۔ کتنا ہی بڑا پھر جانور ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، چاہے وہ انسان ہی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، کیسا ہی ہو، ہر ایک کو اللہ نے اس کی پیشانی سے پکڑ کر کے رکھا۔ اگرچہ جانور بھی ہے تو آپ دیکھ لیں کتنا ہی بڑا جانور، لیکن رب کی قدرت کے آگے اس کی طاقت کچھ نہیں۔ آپ انسانوں کو دیکھ کے بعض انسانوں کو غرور گھمنڈ ہو جاتا ہے، میں بہت طاقت والا ہوں، میں بہت عزت والا ہوں، میں بہت شہرت والا ہوں، میں بہت پیسے والا ہوں۔ ارے تو ہوگا اپنی جگہ، لیکن رب تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں تو بھی، تیری بھی پیشانی کو اس نے پکڑ کر کے رکھا ہے، گویا بالکل اس کے قابو میں ہے۔ جیسا کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی مجرم کو پکڑنا ہو تو جب اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے کہ وہ دم نہ مار سکے، وہ ہل بھی نہ سکے، وہ کچھ کر بھی نہ سکے، بالکل اس طرح سے جب وہ قابو میں آ جاتا ہے اور اس کے مد مقابل کے سامنے اس کی پوری طاقت ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے، تو اس سے پکڑنے کا وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں اسے ذلیل کرنا مقصود ہو تو پیشانی سے پکڑنا اسے کہتے ہیں نا۔ اہل عرب کے نزدیک جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کے اس کو کھینچا کرتے تھے، اسے پکڑا کرتے تھے، کیونکہ پیشانی کے قریب کے جو بال ہے، جو آگے کے جو بال ہوتے ہیں پیشانی کے قریب کے، ان کا پکڑنا بہت مضبوط گرفت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو وہ انسان پکڑنے والے کی پوری جو ہے تو اس کے قبضے، اس کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ کتنا ہی بڑا طاقتور انسان، کتنا ہی بڑا طاقتور انسان ہو، اگر اس کی پیشانی کے بال پکڑ لیے جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی پوری طاقت جو ہے تو ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے، گویا اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو کر کے رہ جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے، اس میں جو مغز ہے، اس میں ایک دم ہے، اس میں بھی ایک جان، ایک روح ہے نا۔ تو جب اسی کو کہا جاتا ہے حرام مغز، اور یہ جو ہے تو دماغ سے ہوتی ہوئی پوری انسان کی گردن سے ہوتی ہوئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پوری اس کے کمر تک کے جا کر کے پہنچتی۔ اب چونکہ ریڑھ کی ہڈی بہت مین ہڈی ہے انسان کے جسم ہے نا، تو چونکہ وہ رگ جو ہے وہ
تار جو ہے یا وہ شے جو ہے انسان کے دماغ سے ہوتی ہوئی پوری اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جب اترتی ہے تو پوری ریشے اور نسیں جو وہاں سے کام کر رہی ہے انسان کے پورے جسم کے اندر، تو جب اس حرام مغز کو پکڑا جاتا ہے، جب اس پیشانی کے بالوں کو پکڑا جاتا ہے، تو جو حرام مغز ہوتا ہے، جو انسان کے دماغ کے اندر وہ جو دم ہوتا ہے، وہ سکڑنا شروع ہوتا ہے، وہ جو ہے سکڑنا شروع ہوتا ہے، جس کے سبب سے پوری ریڑھ کی ہڈی جو ہے تو اس میں سے جو ریشے اور جو نسیں انسان کے پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے پورا جال، وہ اعضاء سکڑنے لگتے، تنگ ہونے لگتے اور انسان بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے پیشانی سے پکڑنا مضبوط پکڑنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طرح پکڑنے سے انسان مکمل طور پر قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ناسیت یہاں سے مراد پیشانی کے بال ہو تو پھر یہ مراد، لیکن اگر اس سے مراد پیشانی سے مراد پورا چہرہ ہو، بعض اوقات پیشانی بول کر پورا چہرہ بھی مراد لے لیا جاتا ہے، تو اگر یہ مراد ہے تو اس کی مثال یہ ہوگی، اس کی وجہ یہ بنے گی کہ جیسے اگر جانور کو قابو میں کرنا ہے تو اس کے چہرے کو اچھے سے اگر کوئی پکڑ لے، اس کے چہرے کو اگر گھما دے، اس کے چہرے میں جو تو رسی سے باندھ دے، اس کی ناک میں نخیل ڈال دے تو پورا جانور قابو میں آ جاتا ہے۔ پھر کیسا ہی جانور آپ دیکھتے ہو ہے نا، قربانی کے وقت یا پھر جو جانور جب بھی ذبح کیے جاتے ہیں تو قصائی اسے کیا کرتا ہے، اسے پکڑ کر منڈی کی طرف سے موڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ جب منڈی اس کی جو تو گھمی ہوئی ہو تو پورا بدن اگر کھلا ہوا بھی رہے تو وہ جانور کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا پورا سر انسان کے قابو میں آ گیا، اس کا پورا چہرہ انسان کے قابو میں، اس نے اس کو گھما دیا ہے، تو اتنا بڑا جسم وہ جو ہے تو مفلوج ہو کر کے رہ جاتا ہے، گویا اس میں کوئی طاقت باقی نہیں رہ جاتی ہے، اور بڑے سے بڑا جانور قابو میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گھوڑا دیکھیں ہے نا، اس کی بھی ناک میں جو تو رسی ڈال کر کے جو تو اس کو قابو میں کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح، اور اگر ناسیہ سے مراد پورا جسم لیا جائے تو جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھی چہرہ بول کر پورا جسم مراد لے لیا جاتا ہے، تو یہ کہ کسی کو اس طرح گرفت میں پکڑ لینا، مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے پکڑ لینا کہ وہ انسان ہل بھی نہ سکے اور پکڑنے والے کی مضبوط گرفت میں آ جائے، تو اسے کہتے ہیں ناسیتہ، یعنی کہ گویا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ لیکن یہاں پر آیت کریمہ میں مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ و اختیار، اس کا غلبہ، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی عظمت مراد ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہر نس کو جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی دکھتی ہوئی نس کو پکڑ لو، ہے نا، ہم جو عام زبان میں محاورہ مارا ہوتا ہے، کسی کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دینا، کسی کی دکھتی ہوئی نس کو پکڑ لینا، کسی انسان کی کسی ایسی کمزوری کو پکڑ لینا کہ اس کے سبب سے وہ انسان قابو میں آ جائے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں کسی انسان کا ایسا راز معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس کو کہتے ہیں ہاں تیرا راز مجھے معلوم ہے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں جا کر کے سب کو بتا دوں، تو وہ اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی کسی سے مت کہنا، تجھے جو کہنا جو کرنا ہو میں وہ کر دوں گا، تو جو کہے گا میں وہ کر دوں گا، کیوں اس کے قابو میں آ گیا۔ تو یہاں پر مراد ہے رب تبارک و تعالیٰ کا قہر، رب تبارک و تعالیٰ کا قبضہ، رب کی قدرت کہ انسان کو اسی نے پیدا کیا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر جاندار کو اس نے پیدا کیا، تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا، تو وہ جانتا ہے کہ کس انسان کو، کس جانور کو، کس مخلوق کو کیسے پکڑنا ہے، اس کو کس طرح سے گرفت میں رکھنا ہے، اس پر کس طرح سے قبضہ حاصل کرنا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے، قبضہ رکھتا بھی۔ تو چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم طاقت، ایسی عظیم کبریائی، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو بتائی کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پکڑ رکھا ہے، میں اس کی اس طاقت، اس کی اس قدرت، اس کی اس کبریائی، اس کی شان کا میں جو اقراری ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا رب ایسی طاقت و قدرت والا ہے، لیکن تم انکار کرتے ہو، تم رب تبارک و تعالیٰ کی اس قدرتوں سے انحراف کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو لہٰذا تم اے مشرکو سن لو کہ تم جن بتوں کے لیے حیت لیے پھرتے ہو اور اپنے ان باطل معبودوں کو، ان باطل خداؤں کو جو تم کہتے ہو کہ یہ جسے چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں، یہ جسے چاہتے ہیں اسے شفا دیتے ہیں، یہ جسے چاہتے ہیں بیمار کر دیتے ہیں، یہ جسے چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، یہ جسے چاہتے
آتے ہیں اوپر اس کی پھٹکار پڑ جاتی ہے. تو یہ جو بےہودہ تمہارے عقیدے ہیں اور یہ جو باتیں تم نے بنا رکھی ہے تو سن لو یہ طاقت اور یہ قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تم اور تمہارے باطل معبود مل کر میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا میں تمہیں جو ہے تو اس بات کے لیے چیلنج کرتا ہوں, میرا جو چاہے بگاڑو مگر تم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ طاقت, قوت, قدرت, غلبہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے. تو چونکہ آپ نے کہا کہ لیکن تو اسی طرح ہر کوئی اس کے قبضے کرے, وہ جسے چاہے بنائے, جسے چاہے بگاڑے, وہ جسے چاہے ہدایت دے, وہ جسے چاہے گمراہ کر دے, وہ جس کی چاہے مدد کر دے, وہ جسے چاہے تو ذلیل و رسوا کر دے, وہ جسے چاہے عزت دے دے, وہ جسے چاہے تباہ و برباد کر دے, وہ جسے چاہے آباد کر دے. تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں, وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو میرا رب ایسی طاقت اور قدرت والا ہے, لیکن باوجود اس ایسے عظیم غلبے کے, ایسی عظیم طاقت ہونے کے باوجود میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کی شان یہ ہے, ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب سیدھے راستے پر ہے, میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے, میرا رب جو ہے عدل و انصاف کی راہ پر ملتا ہے, میرا رب انصاف فرمانے والا ہے, وہ عدل کرنے والا ہے. تم چاہے جو کر لو, تم چاہے جتنا ظلم کر لو, لیکن سن لو میرے رب کی شان یہ ہے, میرے رب کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ اگر کوئی ظالم کیسا ہی ہو اس کی بارگاہ میں وہ پنپ نہیں سکتا ہے, بلکہ وہ ہر ظالم کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہے, اور مظلوم کو صبر کرنے کا صلہ بھی وہی دیتا ہے. وہی ہے جو ظالموں کی طاقت کو مٹاتا ہے, اور وہی ہے کہ اگر مظلوم اس کی پناہ میں آ جائے, اگر مظلوم آ کر اس کی پناہ طلب کر لے تو وہ مظلوموں کی حفاظت فرمانا بھی جانتا ہے, وہ مظلوموں کی دستگیری بھی فرماتا ہے. تو چونکہ میرا رب وہ ہے جو انصاف فرماتا ہے, وہ عدل و انصاف کے راستے پر ملتا ہے, کوئی بھی ظالم اس کے دربار میں کبھی کامیابی نہیں پا سکتا, اور کوئی مظلوم کبھی اس کے دربار سے, اس کی بارگاہ سے محروم اور مایوس ہو کر نہیں پھرتا ہے. تو اے میری قوم کے بت پرستو, یہ جو تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ان بتوں کی پرستش کر کے ہم خدا کو بھی خوش کر لیں گے, یہ تمہاری کچ فہمی ہے, یہ تمہارا غلط خیال اور غلط وہم ہے. لہٰذا سن لو کہ رب تعالیٰ کبھی ان بتوں سے راضی نہیں ہوگا, کیونکہ بتوں کا راستہ تیرا راستہ ہے اور میرے رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے, سیدھے راستے پر ملتا ہے. لہذا چونکہ جو راستہ ٹیڑھا ہو, بتوں کا راستہ ٹیڑھا ٹاڑھا ہے, کبھی اس کی پوجا, کبھی اس کی پوجا, کبھی اس کی آراچنا, کبھی اس کی آرادھنا, یہ جو تم کرتے رہتے ہو, تو یہ جو الگ الگ تم نے بت بنا رکھے ہیں, یہ کوئی سیدھی راہ پر نہیں ہے, یہ سب کچھ گمراہ ہے. یہ تم بھی گمراہ ہو اور یہ تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں, تم بھی بھٹکے ہوئے ہو, تمہارے ساتھ یہ بت اور ان بتوں کے ساتھ تم جہنم میں جلنے والے. تو لہٰذا ٹیڑھا ستون, جس طرح کوئی ستون ٹیڑھا ہو نا, یہ کوئی چیز ٹیڑھی ہو تو پھر اس سے جو ہے تو کمزور ہوتی ہے. جو اگر آپ گھر بنائے اور ستون آپ ٹیڑھا بنا لیجیے, پلر آپ ٹیڑھا رکھ دیجیے, تو اس گھر کی عمارت زیادہ دنوں تک کے نہیں ٹک پائے گی, ہے نا. تو جس طرح کمزور دیوار ہے نا, ٹیڑھی دیوار کمزور ہوتی ہے, ٹیڑھا ستون جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اس پر ٹھہرنے والی جو چھت, اس پر ڈالی جانے والی جو چھت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے, وہ کبھی بھی گر سکتی ہے. لیکن جو ستون سیدھا ہو, جو کھمبا سیدھا ہو, جو دیوار سیدھی ہو, اگر اس کے اوپر آپ سلاخ ڈالیں تو وہ پھر اس کو برسوں تک کے سنبھال کر کے رکھ سکتا ہے. تو جو راستہ سیدھا راستہ ہے, جو اس راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا, اور جو ٹیڑھے راستوں پر چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جس طرح ٹیڑھا ستون یا ٹیڑھی دیوار ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں, اسی طرح ٹیڑھا دین بھی جو ہے تو نقصان دہ ہے. جو دین ٹیڑھا ہو, جس دین کا راستہ ٹیڑھا نکلتا ہو, تو سمجھ لو کہ وہ دین جو ہے تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے, وہ تمہیں سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے, بلکہ سیدھے راستے پر چلو گے, صراط مستقیم پر چلو گے تو ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں, میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, اور میں جسے خدا کہوں گا وہی رب ہوگا. تم جسے خدا کہو گے وہ رب نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہے, وہ سن لے, نبی جسے خدا کہے وہ خدا ہے, ہم جسے خدا کہے وہ خدا نہیں.
کیونکہ عام لوگ پتھروں کو بھی خدا ماننے والوں نے تو سورج کو خدا کہہ دیا، کسی نے چاند کو خدا کہہ دیا، کسی نے کہا کہ یہ بڑا خدا ہے، کسی نے کہا کہ یہ چھوٹے خدا ہے، کسی نے پتھروں کو سجدہ کر دیا، کسی نے پیڑوں کو معبود بنا لیا، جہاں لال پتھر دیکھا وہاں سر جھکا دیا۔ تو غرض کہ انسان کی عقل تو ایسی ہے، جہاں جس کو اپنے سے بہتر سمجھا، طاقتور سمجھا، اس کے آگے سر جھکا دیا، اس کو خدا، الہ، رب اور معبود مان لیا۔ لیکن نبی ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ رب کون ہوتا ہے، خدا کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے، برحق کون ہے، یہ فیصلہ نبی کرتا ہے۔ نبی کی زبان جسے خدا کہے، جسے الہ کہے، وہی خدا اور وہی الہ۔ تو آپ نے کہا سن لو، اللہ ہی خدا ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اور میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ سیدھی راہ پر ملتا ہے، تمہارے کہنے سے نہیں بلکہ میری نسبت سے۔ جسے رب مانو گے تو ہی تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نبی کا وسیلہ کتنا ضروری ہوتا ہے یہ سمجھ۔ اب یہاں پر ایک بات میں بتاؤں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، کون حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی نے بتایا، کیا کہا؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے، صراط مستقیم پر ملتا ہے۔ تو نبی نے بتایا کہ خدا سیدھی راہ پر ملتا ہے، اور خدا نے کیا کہا تو سنو، خدا تبارک و تعالیٰ 25واں پارہ ہے سورہ زخرف یا سورہ شورى غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے محبوب آپ سیدھے راستے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اب محبوب آپ سیدھی راہ پر ہے، آپ صراط مستقیم پر ہے۔ نبی نے بتایا کہ خدا سیدھے راستے پر ملتا ہے، اور خدا نے بتایا کہ نبی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو خدا اور رسول دونوں ہی سیدھے راستے پر ہیں، دونوں ہی صراط مستقیم پر ہے۔ خدا کو اگر پانا چاہتے ہو، رب کو پانا چاہتے ہو، رب تک پہنچنا چاہتے ہو، تو جو نبی کہے وہ کرو، اس لیے کہ خدا سیدھے راستے پر ملتا ہے اور نبی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ مومنوں کو کیا حکم ہوا؟ اللہ نے کہا کہ تم ہر نماز میں یہ دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ خدا سیدھے راستے پر ملتا ہے، نبی سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو مومنوں کو حکم ہوا کہ تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ظاہر سی بات، خدا سیدھے راستے پر، رسول سیدھے راستے پر، اور امت بھی چل رہی ہے سیدھے راستے پر، تب شیطان کو کب برداشت ہونا تھا؟ اس نے کب اس بات کو گوارا کرنا تھا؟ کیونکہ جب رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، انسان کو سجدہ کر، تو اس کو تو وہیں ٹھنک گئی، اس نے تو وہیں کہہ دیا تھا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کرنا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو جب انکار کیا تو رب نے وہیں فرما دیا، اس کو کہا اخرج، نکل، فإنک رجیم، تو مردود ہو گیا، تم میری بارگاہ سے رجیم کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا، نکال دیا گیا، تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ تب دشمنی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، تو اسے دشمنی ہو گئی آدم اور ابن آدم سے، اولاد آدم سے۔ کہنے لگا کہ اے خدا، اس انسان کو میں ضرور گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، تو سیدھے راستے پر ہے، تو سیدھے راستے پر ملتا ہے، اور تیرا رسول سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور تو انسانوں کو یہ کہنے والا ہے کہ وہ بھی سیدھے راستے کی دعا کرے، تو پھر میں بھی چپ نہیں بیٹھنے والا۔ 8واں پارہ سورہ اعراف ہے، وہ کہنے لگا، قرآن نے اس کا قول نقل کیا، کالا کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس انسان کی وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہوا ہوں، آدم کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا رہوں، میں بھی سیدھے راستے ہی پر جا کر کے بیٹھوں گا، کوئی ٹیڑھے راستے پر نہیں بیٹھوں گا، ٹیڑھے راستے تو بناؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن بیٹھوں گا سیدھے راستے۔ لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کی طاق میں بیٹھوں گا، میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو خدا بھی سیدھے راستے پر ملتا ہے، رسول سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، مومنین کو حکم ہے کہ سیدھے راستے پر چلے، اور شیطان بھی وہی بیٹھا ہے کہ انسان کو گمراہ، تب یہ گمراہ کرنے کے لیے یہ بیٹھ گیا۔
اب آپ سمجھیے یہاں پر عارض نے کتنا خوبصورت ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، جبکہ وہابیوں نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب چلا اور دکھا کی ایک مثال بس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت ترجمہ کیا، کیوں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ کیا جو رب کی مراد ہے، رب نے آپ سے وہ کام لیا، وہ ترجمہ کروایا جو رب کی مراد ہے، جو رب چاہتا تھا، رب نے ویسا ترجمہ امام احمد رضا سے کروا لیا۔ یہ خوش نصیبی اعلیٰ حضرت کے حصے میں آئی کہ رب نے کرم کیا اور جو رب کی مراد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی، اور وہ ترجمہ امام احمد رضا نے کر کے امت کو دیا، جس کا نام رکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں وہابی دیوبندی، سیدھا راستہ دکھا۔ اب چلا اور دکھا کا فرق میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو آج لوگ گوگل کے اوپر، میپ کے اوپر اب سفر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بائی روڈ، بائی کار جو ہے، تو اب یہاں سے اگر ممبئی جانا ہے، سورت جانا ہے، کہیں پر بھی جانا ہے لمبے سفر پر، تو آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، پوری دنیا کا نقشہ آپ کے پاس ہے میپ کے ذریعے سے، آپ یہیں سے بیٹھ کر کے ڈال دیجئے یاول ٹو ممبئی، یاول ٹو جو ہے تو سورت، یا یاول ٹو گجرات، جہاں آپ کو جانا وہ آپ ڈال دیجیے، تو آپ کو وہ میپ اسی وقت پورا کی پورا راستہ آپ کے سامنے دکھا دے گا۔ آپ یہی بیٹھ کر کے پورا راستہ دیکھ لیں گے۔ اب دو شخص ہے، میں مثال دیتا ہوں، دو لوگ ہیں، ایک شخص ہے جو گاڑی میں بیٹھا اور اس نے اپنا میپ بھی شروع کر لیا، وہ گاڑی بھی چل رہی ہے، وہ میپ کے ذریعے راستہ دیکھتا ہوا بھی چل رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے میپ دیکھ رہا ہے۔ دونوں کو جانا ہے، مان لیجیے ممبئی، دو لوگ ہیں، دونوں کو ممبئی جانا ہے۔ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا، اس نے اپنا میپ شروع کیا اور گاڑی بھی چل رہی ہے، وہ میپ دیکھ کر کے چل رہا ہے، اور دوسرا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے میپ دیکھ رہا ہے۔ تو ممبئی کون پہنچے گا؟ منزل پر کون پہنچے گا؟ وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو گاڑی میں بیٹھا ہے۔ جو انسان گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی چل رہی ہے، تو جو گاڑی میں بیٹھا ہے اور میپ کے ذریعے راستہ دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان منزل کو پہنچے گا۔ اور کوئی انسان گھر ہی میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے باہر بھی نہیں نکلتا، اور وہیں سے بیٹھ کر پورے میپ کا نقشہ دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کا نقشہ دیکھ رہا ہے، تو وہ دنیا نہیں بھول سکتا، وہ گھر کے باہر ہی نہیں نکلتا، تو وہ ممبئی نہیں پہنچے گا، وہ منزل کو نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح بلا تمثیل سمجھ لو، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ چلا اور دکھا کا فرق یہی ہے کہ اعلیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو اب سن لو، جو انسان گاڑی میں بیٹھا ہے، میپ بھی دیکھ رہا ہے، وہ ممبئی پہنچ جائے گا، جو گھر ہی میں بیٹھا ہے وہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو سن لو، جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا اور صحابہ کرام کا دامن پکڑ لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار، نہ ہم ان کا دامن چھوڑیں گے نہ صحابہ کا دامن چھوڑیں گے، کیونکہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے بعد دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ قرآن پڑھنا اور اہل بیت کا عمل دیکھنا۔ ہم نے اہل بیت نبوت کا دامن بھی پکڑا ہے، صحابہ کا دامن بھی پکڑا ہے، اس لیے اہل بیت سیدھے راستے پر ہے، اہل بیت صراط مستقیم پر ہے۔ تو جس نے ان کا دامن پکڑا ہے وہ بھی سیدھے راستے پر چلے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نبیوں کا دامن پکڑا ہے، ولیوں کا دامن تھاما ہے، اس نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے، اس نے صحابہ کا دامن تھاما ہے۔ اس لیے وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کو شیطان پہ گمراہ نہیں کرے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ اب مان لیجئے کہ ایک شخص ہے گاڑی میں تو بیٹھا، چل بھی رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے جو ہے تو میپ کا سہارا نہیں لینا،
ہے نا. میں پہلے اس کا ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر کے سفر کرتے تھے. اب اس کے بعد جب ستاروں کا علم ناپید ہو گیا اور لوگوں کو سفر کرنے میں دشواری ہونے لگی تو لوگوں نے کیا کیا کہ پھر راستوں کی دیکھ بھال کے لیے، راستوں کی پہچان کے لیے انہوں نے نشانیاں رکھنی شروع کر دی کہ یہ نشانی کو دیکھ کر کے پتہ چلے گا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، میں کہاں جانا ہے، یہ راستہ صحیح راستہ ہے. پھر ایک زمانہ آیا کہ پتھروں کے اوپر چونا مار کر کے اس کے اوپر لکھ دیا جانے لگا، جس کو میل کا پتھر کہا جانے لگا. اس پر لکھ دیا جاتا تھا اتنا کلومیٹر. آج بھی کئی پر وہ ہوتے ہیں، ایک پتھر ہوتا ہے جس پر چونا مار دیا جاتا ہے اور اس پر لکھ دیا جاتا ہے اتنا کلومیٹر، یہ آگے فلاں گاؤں ہے یہ ہے. اور ترقی ہوئی تو پارٹیاں بن گئی، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں لگا دی جاتی تھی کہ بھئی یہ راستہ ہے، یہ ادھر ہے، یہ گاؤں ہے فلاں ہے، ادھر جانا ہے، اسے جانا. اور اب اتنی ترقی اور ہو گئی ہے کہ اب بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں. آپ ہائی وے سے گزریے، آپ راستوں سے گزریے تو وہاں پر جگہ جگہ پر اب بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور جس پر پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، یا فلاں گاؤں آگے آتا ہے وہ کتنا بھی کلومیٹر باقی ہے، اگر آپ کو دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، کدھر مڑنا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جگہ جگہ پر ایرو لگا دیے گئے، نشان لگا دیے گئے، بتا دیا گیا کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا ہے، کب سیدھا چلنا ہے. تو گویا ہر چیز کی راستہ آپ کو جو ہے تو بتا دیا. میپ پر بھی اگر آپ ڈالتے ہیں تو اب گوگل بھی اتنا جو ہے تو ایڈوانس ہو چکی ہے ٹیکنالوجی کہ آپ گوگل پر بھی آپ کو ہر چیز بتا دی جاتی ہے. آپ نے میپ کے اوپر ڈال دیا، اب وہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، آپ کو کدھر ٹرن لینا ہے، رائٹ لینا ہے، لیفٹ لینا ہے، وہ بھی دکھا دیتا ہے اور بول کر بھی بتا دیتا ہے آپ نے کب ٹرن لینا ہے، کب نہیں لینا ہے، کتنا کلومیٹر باقی ہے، کتنا میٹر باقی ہے، وہ سب کچھ وہ بتا دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ راستے کو بتانے والی علامتیں ہیں، راستہ کی پہچان کی علامتیں ہیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرو. تو اب جب سیدھا راستہ چل رہے تو راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، راستہ ان کا جو لوگ سیدھے راستے پر نشاندہی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ تو قرآن نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، صالحین اولیاء اللہ کی جماعت. ان ربی علی صراط مستقیم، خدا سیدھے راستے پر ہے، خدا سیدھے راستے پر ملتا ہے. انک لا تہدی علی صراط مستقیم، بے شک ہے محبوب آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ. تو چونکہ حضور سیدھی راہ دکھا رہے، مومنوں کو حکم ہوا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو. اب ادھر شیطان بھی سیدھے راستے پر بیٹھ گیا تو رب نے کیا کیا؟ وَأَنَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَحْسَنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ نے نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، اولیاء اللہ کو سیدھی راستے پر بٹھا دیا کہ تم میرے آنے والے بندوں کی مدد کرتے رہے. جس طرح راستے میں جگہ جگہ ایرو لگا دیے جاتے ہیں، راستے میں نشانات لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو اس راہ دیکھ کر کے چلنا ہے، کدھر مڑنا ہے، کدھر نہیں مڑنا ہے، کدھر جانا ہے، کون سا راستہ آپ کو آپ کی منزل پر لے کر جائے گا، کون سا راستہ آپ کو بھٹکا دے گا، وہ سب کچھ آپ لکھا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے. اب اگر کوئی پاگل انسان ہو اور وہ کہے کہ میں نے ان پتھروں کو نہیں دیکھنا، میں نے میل کے پتھر نہیں دیکھنے، میں نے بورڈ کو نہیں پڑھنا، میں نے سائرن کو نہیں دیکھنا، میں نے ایرو کو نہیں دیکھنا، میں نے گوگل میپ کو یوز نہیں کرنا، بس میں تو اپنے آپ چلے جاؤں، میں تو ڈائریکٹ چلا جاؤں گا، مجھے سب آتا ہے. جو ڈائریکٹ جانے والے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا تک کے پہنچنے والے ہیں، تو سن لو اگر کوئی انسان جسے راستہ پتہ نہیں ہے، جو راستہ جانتا نہیں ہے، سن لو جو راستہ جانتا ہے وہی راستہ بتاتا ہے، جو راستہ نہیں جانتا وہ خود بھی بھٹکتا ہے، وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. تو سن لے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ خدا تک پہنچتے ہیں، ہمیں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو ذرا وہ کسی دن کوئی ایسی جگہ پر جا کر دکھائے جس کے راستے کو جانتے نہیں ہے، ضرور بھٹکے. تو اگر کوئی انسان یہ کہے میں نے کسی کی مدد نہیں لے لی ہے، لیکن جب راستہ بھٹکے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب راستہ دکھانے والا تو کوئی ہے نہیں، اب لا محالہ اس کو کسی سے پوچھنا پڑے گا. اب اس نے کسی کو پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ دکھا دو. اب مان لیجئے وہ آدمی کوئی شریف قسم کا مل گیا، اس کو کوئی مزاحیہ قسم کا مل گیا، کوئی ایسا مل گیا کہ جس نے سوچا لاؤ آج اس کو غلط راستہ دکھا. اس نے بھی اس کو غلط ٹرن دکھا دیا، اس کو بولا ہاں اس طرف چلے جا.
یہ اس روٹ سے چلے جائے، ادھر ٹرن لے لے، ادھر ٹرن لے لے، تو پہنچ جائے گا۔ اب اس کے کہنے پر جب وہ ادھر ٹرن مار لے گا تو منزل پر پہنچنے کی بجائے منزل سے دور ہو جائے گا۔ جہاں جانا ہے وہاں نہ جا کر کے کہیں اور پہنچ جائے گا، غلط منزل پر پہنچ جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ولیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اماموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ جائیں گے، تو سن لے، جب یہ ڈائریکٹ جاتے ہیں تو شیطان ان کو ملتا ہے اور وہ ان کو سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس طرف نکل، اس طرف چل، وہ اس طرف ٹن لیتے ہیں، پھر گمراہ ہوتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو کسی بغیر وسیلے کے جائے گا، کیونکہ میرے رب نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اگر اس خدا کے پاس آنا چاہتے ہو تو بغیر وسیلہ پکڑ کر مت آنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بے شک خدا سیدھے راستے پر ہے، نبی سیدھے راستے کی ہدایت کرتے، تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے تو ان نبیوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا، پیروں کا، اماموں کا، علماء کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اگر تم نے نہیں پکڑا اور اپنی مرضی چلائی تو پھر شیطان بھی یہی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سیدھی راہ پر بیٹھا ہے، وہ فوراً تمہیں اچک لے گا اور تمہیں غلط راستہ دکھا دے گا، پھر تم اس کے ٹیڑھے راستے پر چلے جاؤ گے اور بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو جاؤ گے، منزل سے بھٹک جاؤ گے، پھر مجھ تک نہیں پہنچو گے بلکہ جہنم میں پہنچو گے، پھر غلط راستے پر پہنچو گے۔ تو چونکہ اگر صحیح راستے پر جاننا ہے تو ایک تو سیدھے راستے پر چلنا بھی پڑے گا، انبیاء اولیاء کا دامن تھامنا بھی پڑے گا، وسیلہ پکڑنا بھی پڑے گا، تب جا کر بندہ خدا تک پہنچے۔ تو رب نے سب کچھ قرآن میں مینشن کر دیا، ہر چیز قرآن میں بتا دی گئی ہے، لیکن اب کوئی کہے کہ نہیں ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے، ہم نے کسی کا وسیلہ نہیں پکڑنا ہے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گے، ہم تو ڈائریکٹ کریں گے۔ تو ڈائریکٹ والوں کو شیطان پھر ایسے اچک لیتا ہے، انہیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، اور بیٹھا ہوا وہیں سے پھر وہ گمراہ کرتا رہتا ہے، وہیں سے ان لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ ایک بات جو مشہور ہے کہ بھائی وہابی سنی نہیں بنتا لیکن سنی وہابی بن جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جب وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے اور جب اپنے نصب العین سے بھٹکتا ہے، جب کوئی پیروں ولیوں کا دامن چھوڑتا ہے، نبیوں اولیاء کا دامن چھوڑتا ہے، تو پھر شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور شیطان کو پتہ ہے کسے گمراہ کرنا ہے کسے نہیں کرنا ہے، اسے معلوم ہے کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے کون نہیں چل رہا ہے۔ یہ لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو وہیں 40واں چلا کھینچ رہے، وہ 3 دن 4 دن 40 دن بھٹک رہا ہے، وہ ادھر ہی بھٹک رہا ہے، وہ ادھر آ ہی نہیں رہا، اسے ابھی تک دکھائی نہیں، جس کو دکھا نہیں وہ چلے گا، جس کو دکھ گیا ہے وہ چل رہا ہے۔ سنیوں کو سیدھا راستہ دکھ گیا، نبی نے بتا دیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، نبی سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہے جو راستے کی جو تو ہماری جو تو رہبری کرتے ہیں، اہل بیت محبت جو تو کشتی ہمیں عطا کر دی گئی ہے، اس اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ کرام کا دامن تھام لو، اور پھر جو تو اس میں بے خوف تم چلو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جس نے ان کا دامن چھوڑا تو پھر شیطان اسے گمراہ کرتا، اور اسے پتا ہے کہ کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا ہے، تو جو چل نہیں رہے وہ گمراہی نہیں کرتا، ان کے پاس جلدی جاتے ہی نہیں، ہو آتے ہی ان کے پاس ہے، اسی لیے سنی ہے تو وہاں بھی بن جائے گا، وہاں بھی جلدی سنی نہیں بنتا، کیونکہ آلریڈی اس کو پتا یہ گمراہی ہے، یہ سیدھی راہ پر ہے ہی نہیں، یہ تو چل ہی نہیں رہا ہے، اسے آج تک دکھا نہیں، جس کو دکھا نہیں وہ چلے گا، تو اس کو تو چلنا ہی نہیں۔ تو اب ایک چیز، اب ان کا ایک اور عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، اس سے پوچھنا وہ بھی کہیں گے ہاں شیطان گمراہ کرتا ہے، ان سے پوچھنا کہ کیوں شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا ہے، تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں بالکل شیطان گمراہ کرتا ہے بہکاتا ہے، اس کا کام ہے انسان کو گمراہ کرنا۔ لیکن اس سے پوچھو کہ نبی ہدایت دیتے ہیں، کہ نبی حفاظت کرتے ہیں، کہ نبی گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں، کہ اولیاء اللہ گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں، شرک اور شرک کہے گا، کہنا یہ تو شرک ہے، نبیوں ولیوں کو طاقت نہیں ہے، تو ان کا باطل عقیدہ دیکھو کہ شیطان کے لیے تو طاقت مان لی کہ شیطان کو گمراہ کرنے کی طاقت ہے، لیکن معاذ اللہ نبیوں اور ولیوں کو گمراہی سے بچانے کی طاقت نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، جبکہ رب کائنات خود فرما رہا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے محبوب آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، گمراہوں کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں۔ یہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، فقہاء، علماء، مجتہدین، ان سب کو اللہ نے سیدھی راہ پر اسی لیے تو بٹھایا ہے تاکہ یہ لوگوں کی مدد کرتے رہے،
لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے رہے، یہ مدد کرتے ہیں، یہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، یہ ہمیں سیدھی راہ بھی دکھاتے ہیں، اور اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ گمراہوں کو سدھارتے بھی۔ لیکن ان کا عقیدہ دیکھ لو کہ شیطان کے لیے طاقت مان لی لیکن اللہ کے ولیوں کے لیے طاقت نہیں مانی۔ گویا اس کا مطلب انہوں نے خدا پر اعتراض کیا کہ خدا نے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو تو طاقت دے دی لیکن بچانے کے لیے نبیوں ولیوں کو طاقت نہیں دی معاذ۔ تو گویا خدا کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے، لیکن یہ عقل کہا، اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ ان کو تو ہر جگہ شرک، بدعت، ناجائز اور حرام چیزیں نظر آتی ہے، وہ یہ بھی نہیں سمجھے کہ انہوں نے شیطان کے لیے تو طاقت مان لی لیکن نبیوں ولیوں کے لیے انکار کر کے انہوں نے خدا کی ذات پر اعتراض کر دیا۔ گویا کل کو قیامت کے دن اگر کوئی بندہ خدا سے کہے کہ اللہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، تو پھر اللہ تو کہے گا کہ پھر میرے نبی ولی، اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے تو وہی کہے گا، لیکن رب تعالیٰ تو کہیں گے نا میں نے میرے بندوں کو اختیار دیا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں نے واضح لفظوں میں فرما دیا تھا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ میرا حبیب سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے واضح لفظوں میں کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ ان کا جن پر انعام ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ نبی، ولی، صدیق، شہداء یہ سب سیدھے راستے پر، سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو نے کبھی ان کی بارگاہ میں آیا؟ کبھی ان سے تو نے مدد طلب کی؟ یا تو نے کبھی ان کا دامن تھاما، ان کی سیرت کو پڑھا، ان کی زندگی کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہمارے سننے والے ہے نا، شیطان ان کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اب یہ شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں نا، جیسے ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں یار کوئی شارٹ کٹ مل جائے تو ہم جلدی پہنچ جائیں، ہے نا، ہر انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ ہو تو اتنا لمبا روٹ نہ جانا پڑے اور جلدی ہم شارٹ کٹ پکڑ کے نکل جائیں۔ تو آج کل سنی بھی اسی فراغ میں لگا ہوا ہے شارٹ کٹ کے چکر میں۔ ہاں بولے جمعہ کے دن پڑھ لو پورا ہفتہ بھر کی بے فکری، شب معراج، شب برات، شب قدر میں نماز پڑھ لو، خوب رات بھر عبادت کر لو، سال بھر کی چھٹی اس شارٹ کٹ کے چکر میں۔ بولے شب قدر میں اگر اتنی رکعت پڑھ لی تو اتنا ثواب، شب برات میں اتنی رکعت پڑھ لی تو اتنا ثواب، اگر یہ تسبیح پڑھ لی اتنا ثواب، یہ وظیفہ پڑھ لیا اتنا ثواب۔ بس وظیفوں کے چکر میں اور نوافل کے چکر میں پڑھ کر فرائض سے دور ہو گئے۔ تو یہ شارٹ کٹ شیطان نے ان کو ڈال دیا۔ کبھی کسی بھی نبی اور ولی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، انہوں نے فرائض کا اہتمام سب سے پہلے کیا۔ فرض نمازیں جو فرض ہے، فرض چیزیں جو آپ پر لازم و ضروری ہے، پہلے اس کو پورا کرو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ فرض نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں اور نفل نماز کے پیچھے۔ آج شادی ہوتی ہے تو دولہا فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، وہ کہے گا شکرانے کی نماز مولانا نکاح سے پہلے پڑھوں کہ بعد میں پڑھوں، رات میں کمرے میں جانے سے پہلے پڑھوں کہ بعد میں پڑھوں، یہ فکر ہوتا ہے۔ لیکن اس کو یہ فکر نہیں کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی، میں نے ظہر نہیں پڑھی۔ وہ نماز جو فرض ہے جس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اس نماز کی سے کوئی فکر نہیں ہے، وہ آ کر پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میں نے نماز اگر نہیں پڑھی تو کیا عذاب ملنے والا ہے، کیا سزا قبر میں اور حشر میں اور جہنم میں ملنے والی ہے۔ لیکن اس کو بہت فکر ہوتی ہے کہ نہیں، پہلے جا کر ادھر بیچارے امام صاحب منڈوے میں بیٹھے ہیں کہ دولہا اب آئے گا، جب آئے گا، بولے دولہا کہا ہے تو بولے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ اتنی فکر ہے اس کو، کیوں کہ دلہن مل رہی ہے یہاں۔ ہاں بہرحال تو چونکہ نفل کے پیچھے اتنا بھاگے، آج بہت سارے لوگ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ ہاں کہاں دینا ہے، وہاں میرا نام آئے گا، پوسٹر پر میرا نام آئے گا، وہاں پر جو تو میرا ہینڈول میں فوٹو چھپے گا، کتنا لگ رہا ہے اتنا گن کر کے فوراً دے دیں۔ اگر کسی نچنیا عورت کے اوپر لٹانے کی بات آ جائے، اگر کہیں پر قوالی بھر جائے تو پھر وہاں پر پیسے ایسے ایسے لٹائے۔ لیکن جب مسجد مدرسے میں دینے کی بات آئے گی، جب بات آئی فرض زکوٰۃ ادا کرنے کی، تو کڑکی پڑ جائے گی جیبوں کے اندر۔ 1 روپیہ نہیں نکلنے والا ہے لیکن حرام کاموں کے لیے پیسہ لٹا دے گا۔ کتنے ایسے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن حج کو نہیں جائے گا، دکھانے کے لیے عمرہ کو جائے گا۔ میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے 10 عمرے کر لیے، اب تو ایک ٹرین چل گیا ہے وہاں جا کر کے نکاح کرو۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے تو بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ ایک ٹورسٹ جگہ تو ابھی سے بنا ہی دیا ہے، اب اس کو ہنی مون جگہ بھی بنا کے رکھتے۔ اب کوئی کل کو کہے گا کہ چلو وہیں جا کے شادی کرتے، وہیں جا کر کے اب جو تو ہم اپنے جو تو شب زفاف منا کر کے آتے ہیں۔ تو یہ حال آج ہو چکا ہے۔ فرض حج کی کسی کو فکر نہیں ہے، میرے نفلی عمرے اتنے ہو گئے، میرے کو عمرہ صاحب کہا جائے، مجھے فلاں صاحب کہا جائے، یہ فکر ہوتی ہے۔ تو فرض عبادت ہر اعتبار سے آج انسان سے دور ہو رہا ہے النفل کے چکر میں۔ کیوں؟ نام، نمو، شہرت، میرا ڈنکا بجنا چاہیے لوگوں کے دل میں، تو شیطان نے اس کو کٹ شارٹ پر ڈال دیا۔
ارے جان دو بولے حج میں بہت پیسہ لگ جاتا ہے، بہت لمبا ٹکٹ ہوتا ہے، بہت گردی رہتی ہے، بہت چلو عمرہ کر کے آ جائیں گے، سستے میں ہو جاتا ہے جلدی سے. تو یہ کٹ شارٹ میں پڑا ہے انسان. اسے فرض کی فکر نہیں کہ اس پہ حج فرض ہو چکا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے تو فرض ادا کرے اپنا، لوگوں کو زکوٰۃ دے، غریب کی مدد کرے، یتیم مسکین فقیر بے سہارا کی مدد کرے. نہیں، لیکن وہاں پیسہ نہیں نکلنا ہے. تو غرض کہ آج ہر اعتبار سے آپ فرض عبادات کو دیکھ لیجئے، اس کے مد مقابل انسان نفل کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بولے اتنی تصویر پڑھ لوں گا تو اتنا ثواب، یہ وظیفہ آج لوگ آتے ہیں، حضرت یہ وظیفہ بتا دو، حضرت اس کا وظیفہ بتا دو، یہ وظیفہ کر لیے تو یہ کیا فائدہ. آج لوگ وظائف کے چکر میں پڑے. لیکن نماز جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ قسم خدا وحدہ لا شریک کی، ہمیں جب بھی مصیبت آتی ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے، تازہ وضو کرتے، دو رکعت نفل نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے. اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہے. لیکن آج ہم دین فرائض سے دور ہو بیٹھے، عبادات سے دور ہو بیٹھے، صرف دکھاوا چھلاوا یہ ہمارے اندر آ چکا ہے. تو یاد رکھیے کہ جیسا اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچے گے نا ویسے فیصلے ہو رہے. یہ جو ظالم حاکم آج مسلط ہو رہے، اب لوگوں کو فکر ہو رہی ہے ہمارا کیا ہوگا، ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہماری درگاہوں کا کیا ہوگا. ارے کیا ہوگا، رب نگہبان ہے، تم کیا کر رہے ہو یہ دیکھو. رب نے تو بچانا ہوگا، اس نے اپنے کعبے کی بھی حفاظت ابابیل کے ذریعے سے کر دی. اسے بچانا ہوگا، وہ تدبیریں کر لے گا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے. مسلمانوں تم کیا کر سکتے؟ تم اپنے اعمال کو دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم اس کی خاطر کیا قربان کر سکتے ہو. لیکن تمہیں تو کرنا ہی نہیں ہے نا. پھر اب رونا روتے ہیں ہماری مسجدیں چلی جائیں گی، ہمارا وقف بورڈ چلا جائے گا، ہماری درگاہوں پہ قبضہ کر لے گا. ارے صاحب اگر آج آپ نے رجسٹری کر بھی لی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نہیں لے گا. ارے چیز آپ کی ہونے کے باوجود بھی جبراً آپ سے چھین لے گا، جبراً آپ سے چھین لے گا، آپ کیا کر لیں گے اس کا. تو یہ سوچ انسان ہماری بن چکی ہے مینٹلٹی. ہمیں ڈر اتنا ہمارے دلوں میں ہے. کاش انسان مسلمان اتنا اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دے گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرا کیا ہو، قبر میں میرا کیا ہوگا. جتنا آج وہ اس سے ڈر رہا ہے نا کہ اگر اب یہ ظالم آ گیا تو نہ جانے ہمارا کیا ہوگا، ہماری جانوں کا کیا ہوگا، ہماری عزت و آبرو کا کیا ہوگا، ہمارے گھروں کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہماری مسجد مدارس درگاہوں کا کیا ہوگا. اتنا ڈر اگر اسے خدا سے ہو جائے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے رب کو راضی نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا، میرے دنیا میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. تو یقین جانو کہ جب انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے گا تو خدا ظالموں پر تمہاری ہیبت ڈال دے. تم خدا سے ڈرو، ساری کائنات تم سے ڈرنا شروع کر دے. لیکن جب تم خدا سے نہیں ڈرو گے تو وہ ایسے ظالموں سے تم کو ڈرائے گا، ایسے کفار و مشرکین سے تم کو ڈرائے گا، تم اپنے سائے سے تک ڈرنے لگو گے. وہ وقت بھی آئے گا. تو غرض کی یہی ہے بس کہ انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے چھپ جائے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، وہ انصاف کے راستے پر، وہ انصاف پر ہے. ظالم تو ظلم کرے گا، اس کی سزا پائے گا، لیکن مظلوم اپنی صبر کی جزا بھی پائے گا. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے. یہ بھی سمجھنا، ہر جگہ ظلم برداشت میں نہیں کرنا چاہیے. انقلاب تبھی آتے ہیں جب انسان ظلم سے. میرے آقا علیہ السلام نے کب تلوار اٹھائی؟ جب مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا، جب مسلمانوں کو مکہ میں رہنا مجبور کر دیا گیا، تب میرے آقا علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. آج اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ تو لوگ آ جاتے ہیں بولنے کے لیے، مولانا ایسا نہیں بولنا، مولانا ایسی تقریر نہیں کرنا. ارے صاحب انقلاب علماء ہی سے آتا ہے، تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں. انقلاب میرے نبی نے ہی لایا ہے، انقلاب صحابہ نے ہی لایا ہے، انقلاب امام حسین نے ہی لایا ہے، انقلاب امام اعظم نے لایا ہے، غوث اعظم نے لایا ہے. اگر غریب نواز نہ آتے تو ہندوستان میں انقلاب نہ آتا. آج کوئی پتھروں کو پوچھ رہا ہوتا تو کوئی وہیں جا کے ماتھے رگڑ رہا ہوتا. انقلاب تو یہی لوگ لاتے ہیں. اگر آپ جنگ آزادی کو پڑھ کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے جو فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا تھا وہ کون تھے؟ علامہ فضل حق خیرآبادی. بہت جید سنی عالم دین تھے. انہوں نے سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. یہ علماء ہی ہوتے ہیں. لیکن آج اب یہ کیا ہم یہ ہے ہم وہ ہے، بولنا نہیں ہماری مرضی کے بغیر، بولنا نہیں ہماری اجازت کے بغیر. آج یہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں. یاد رکھو تم اگر آج ان کو دباؤ گے نا تو کل تمہیں دبانے والا پھر اوپر سے آئے.
یاد رکھو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور گمراہوں سے بچائے۔ حضرات چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا، چند مسائل جمعہ کے خطبے سے متعلق سماعت کر لیں کہ مسجد میں جو خطیب و امام معین ہے اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی دوسرا شخص خطبہ پڑھنا چاہے تو پہلے اجازت ہے، اگر بغیر اجازت کے پڑھے گا تو خطبہ ادا نہ ہوگا، اور جب خطبہ ادا نہ ہوگا تو شرط پائی نہیں گئی تو نماز جمعہ بھی اس کی کسی کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دونوں خطبوں کے درمیان امام یعنی جو خطیب ہے اس کو جو ہے تو دعا مانگنا بالاتفاق جائز، دو خطبوں کے درمیان امام کو یا خطیب کو جائز ہے کہ وہ دعا کرے، مقتدی صرف دل میں دعا کرے، مقتدی ہاتھ نہ اٹھائے، زبان کو حرکت نہ دے، بلکہ دل میں جو ہے تو وہ دعا کر لے، تو یہ اس کے لیے بلا شبہ اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ جب خطبہ کے وقت خطیب کے سامنے جو اذان کہی جاتی ہے تو اس اذان کا جو جواب ہے وہ خطیب تو دے سکتا ہے لیکن اور لوگ نہ دیں، بہتر نہیں ہے نا، تو وہ دعا بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی دے سکتا ہے۔ اور خطبہ اور نماز کے درمیان اگر زیادہ دیر ہو جائے تو پھر وہ خطبہ کافی نہیں، دوبارہ خطبہ پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے دوران خطبے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔